حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ سنت کی پیروی کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ غیر اختیاری طور پر بھی کوئی کام ان سے سنت کے خلاف نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں آپ بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی کی حالت میں پیشاب خطا ہوئی تو کپڑے خراب ہوئے۔ خدام پائجامہ بدلوانے کے لیے پائجامہ نکالنے کے چاہتے تھے تو نکالتے وقت پہلے بایاں پاؤں کا نکالنے کے بجائے دائیں پاؤں کا نکالنا چاہا۔ حضرت تو بے ہوش تھے لیکن اسی بے ہوشی کی حالت میں پاؤں جھٹک دیا، وہ نکالنے نہیں دیا۔ یہ ایک غیر اختیاری طور پر انہی کے حالات میں لکھا ہے کہ سلسلے چشتیہ کے ایک بزرگ ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے اوپر قبض طاری رہتا ہے، اور آپ کے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی حیات میں ایک مرتبہ شدید قبض طاری ہوا تھا، تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت سے درخواست کی کہ حضرت دعا فرمائے اور توجہ کریں کہ میرا یہ قبضہ دور ہو۔ چنانچہ ان کی دعا اور توجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے میرا قبضہ دور کر دیا۔ اب پھر قبضہ یعنی یہ ہوتا ہے نہیں، ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے اللہ والوں کے اوپر، کہیں یہ قبضیات مت سمجھنا، تو بہرحال ایک مخصوص روحانی کیفیت ہوتی ہے تو گویا عبادات وغیرہ میں دل کے اندر جو انشراح ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، ذرا تنگی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ خیر، تو بہرحال کہا ان کی توجہ اور دعا کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا تھا۔ ان کے بعد انہوں نے اپنے مریدوں اور متعلقین کو آپ کے حوالے کیا تھا۔ آج پھر میں اسی کیفیت سے گزر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا اور توجہ فرمائیں تاکہ میری یہ قبض والی کیفیت دور ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، بھائی میرے پاس تو اتباع سنت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسے انداز سے فرمایا کہ اس کو سن کر ان بزرگ کے اوپر ایک حال طاری ہو گیا، وہ ان کا قبضہ تو دور ہو گیا، انشراحی کیفیت ایسی ہو گئی کہ وہ بھی مستی میں آ گئے اور حال طاری ہوا، اور ان پر جو حال طاری ہوا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ سرہند کی زمین ہلنے لگی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا، بھائی میری مسواک لاؤ۔ وہ مسواک لایا، انہوں نے وہ مسواک زور سے زمین کے اوپر ماری تو زمین ہلنا بند ہو گئی۔ تو اس کے بعد وہ فرمانے لگے، بھائی دیکھ، ایک تمہاری یہ کرامت ہے کہ تمہاری اس کی وجہ سے سرہند کی زمین ہلنے لگی، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ میں اگر دعا کر دوں تو سرہند کے مردے زندہ ہو جائیں گے، لیکن تمہاری اس کرامت اور میری یہ کرامت اگر میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہوگی تو اس کے مقابلے میں کوئی آدمی وضو کے دوران سنت کے مطابق مسواک کرے، اس کو میں بہتر سمجھتا ہوں۔ اس لیے کہ اصل تو یہی ہے کہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، 6 مہینے رہا، واپس جب جانے لگا تو کہنے لگا اتنی مدت آپ کے پاس رہا، کوئی کرامت نظر نہیں آئی۔ حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا، میرا کوئی کام سنت سے ہٹ کر کے دیکھا؟ کہا نہیں۔ کہا اور کیا کرامت چاہتی ہو؟ صوفیاء کے یہاں ایک جملہ ہے، الاستقامت فوق الکرامہ، کہ آدمی شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے اور سنت طریقے کے اوپر جمے، یہ فوق الف کرامہ، 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ تو ہمارے اکابر کے یہاں اسی کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اور اسی کا خاص اہتمام ہوتا تھا۔